رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالی کا بڑا احسان اور شکر ہے کہ اس نے اپنی کتاب، اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی ہم سب کو توفیق دی۔ تفسیر میں جو باتیں بھی آپ سے عرض کر رہا ہوں، اسے آپ غور سے سنیے اور بہت جگہ پر یہ باتیں کام آئیں گی۔ وقت تھوڑا ہے اور کام بہت زیادہ ہے، اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس میں کوئی فضول یا ادھر ادھر کی بات شامل نہ ہو، بلکہ ہم ٹو دا پوائنٹ بات کریں کہ قرآن پاک میں کیا آیا ہے۔ اور تفسیر قرآن پاک کی آپ بہت جگہ پہ پڑھ بھی سکتے ہیں، اور مختلف مفسرین نے مختلف موضوعات پر لکھا بھی ہے۔ کسی نے قرآن پاک کی ایسی تفسیر بیان کی ہے جس کا تعلق صرف عربی لغت سے ہے، گرامر پر انہوں نے بحث کی ہے۔ کچھ ایسے بھی ملیں گے جنہوں نے صرف قرآن سے ثابت شدہ احکامات کو لکھا ہے کہ قرآن سے کیا کیا حکم ثابت ہوتا ہے، کس آیت سے کیا چیز ملتی ہے۔ کچھ مفسرین ایسے ملیں گے جنہوں نے صرف جغرافیے کو اپنا موضوع بنایا ہے کہ قرآن نے کس کس چیز پر بحث کی ہے، کس زمین کے متعلق بیان کیا ہے، کس ستارے کے متعلق بیان کیا ہے، کس پہاڑ کا نام اللہ نے لیا ہے، کس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا ہے۔ جیسے حضرت کی سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے عرض القرآن، یہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو اسی ٹاپک پہ ملے گی۔ جن کتابوں کا حوالہ ہم دیتے رہیں گے ان کو آپ یاد رکھیے، نوٹ کر لیجئے۔ کبھی آپ کو اس موضوع پر لکھنا پڑا، کام کرنا پڑا تو انشاءاللہ آپ کو بہت کام آئیں گی، بجائے اس کے کہ اس وقت آپ کسی کو ڈھونڈیں کہ قرآن نے جغرافیے پر جو بحث کی ہے یہ کہاں ملے گی۔ آپ کو پہلے ہی سے پتا ہوگا کہ عرض القرآن جو ہے یہ ملتی ہے، شاہ صاحب نے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ بحث کی ہے۔ تو مختلف مفسرین کے مختلف موضوعات ہیں۔ اگر آپ صرف قرآن پاک کے احکامات کو دیکھنا چاہیں تو جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ کی جو احکام القرآن ہے یہ حنفیوں میں بہت اچھی تفسیر ہے، اور جساس نے صرف قرآن پاک کے احکامات پر بحث کی ہے کہ کس آیت سے کیا حکم ثابت ہوتا ہے۔ 3 جلدوں میں عام طور پر چھپی بھی مل جاتی ہے۔ اسی طرح احکام القرآن ابن عربی نے بھی لکھی ہے۔ یہ ابن عربی جو مفسر ہیں قرآن پاک کے، تفصیل سے ان کے بات آتی رہے گی، مگر ہیں یہ اندلس کے، اور ان کی تفسیر بھی اسی موضوع پر ہے کہ قرآن میں احکامات کیا کیا بیان ہوئے ہیں۔ سب سے اچھی چیز جو اب تک دیکھنے میں آئی ہے اور چھپی ہے، اور قرآن پاک کے احکامات اس میں ثابت ہوتے ہیں، اور نہ صرف ثابت ہوتے ہیں بلکہ 4-5 ائمہ کی رائے اس میں مل جاتی ہے کہ اس آیت سے کس امام نے کیا سمجھا ہے، یا ان کے بعد والوں نے اس سے کیا چیز ثابت کی ہے۔ سب سے اچھی چیز جو اب تک چھپ کے آئی ہے وہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، تفسیر قرطبی کے نام سے عام طور پر جو پہچانی جاتی ہے۔ اور اسی طرح اور مفسرین بھی ہیں جنہوں نے اپنے اپنے ڈھنگ اور رنگ سے تفسیریں لکھی ہیں،
مگر ہم جو جمع ہوئے ہیں اور ہم جو اس میں منہج رکھنا چاہتے ہیں یا آپ کو بتانا چاہتے ہیں سرے سے پہلے دن سے ہی کہ ہم یہ چاہیں گے کہ اصل کتاب حل ہو، قرآن پاک حل ہو، اور پتہ چلے کہ قرآن پاک میں اللہ نے کیا فرمایا ہے، کس آیت کا کیا ترجمہ ہے، اس میں کوئی الفاظ لائے گئے ہیں تو یہ کیوں لائے گئے ہیں، اور ڈائریکٹ جو چیزیں قرآن پاک میں اللہ نے بیان کی ہیں وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تو پہلا درجہ ہے، دوسری چیز جس کی ہم کوشش کریں گے وہ ہلکی پھلکی تفسیر ہے، لمبی چوڑی مباحث نہیں ہیں، وگرنہ قرآن کی ایسی بھی آیات ہیں جن پہ آدمی ایک ایک مہینے تک بحث کرتا رہے تو پوری نہیں ہوتی۔ ابن عربی نے لکھا ہے کہ وہ لوگ جمع تھے اندلس میں، اور اس زمانے میں کسی بھی بڑی تقریب کا ایک حصہ سمجھا جاتا تھا کہ علماء جو جمع ہوتے تھے تو کوئی علمی بحث کیا کرتے تھے۔ تو ابن عربی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ اندلس میں ایک آیت پر بات شروع ہوئی، علماء بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا یہ جو وضو کی آیت ہے اس سے کتنے مسائل ثابت ہوتے ہیں، تو اس ایک مجلس میں انہوں نے 800 مسائل اس سے ثابت کی۔ تو آیت تو قرآن کی ایسی بھی ہے لیکن وقت بھی اتنا نہیں ہے، اور پھر اور بھی بہت سے امور ہیں جو معنی ہیں، تو جو ہم آپ سے عرض کرنا چاہیں گے وہ ہم آپ کو پہلے سے بتا رہے ہیں کہ ہم کوشش کریں کہ قرآن پاک حل ہو، پتہ چلے اللہ نے کیا فرمایا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہلکی پھلکی تفسیر ایسی جو آسانی سے سمجھ میں آ سکے۔ یہ دو باتیں تو ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اصل میں قرآن پاک شاید 2-3 دن میں شروع ہو سکے۔ جو چیزیں قرآن پاک سے پہلے تفسیر کے شروع کرنے سے پہلے ترجمے کے سمجھنے کی چیزیں ہیں، ان میں ہم آپ کے سامنے 3-4 باتیں عرض کریں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے اساتذہ نے قرآن پاک کو آسان طور پہ سمجھانے کے لیے یہ مباحث کی ہیں کہ قرآن جب یہ الفاظ بولتا ہے تو اس سے اس کی مراد کیا ہوتی ہے۔ ہر ایک زبان میں، ہر ایک علم میں، ہر ایک فن میں کچھ ٹرمز ہوتی ہیں، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ کسی کتاب کو شروع کرنے سے پہلے بھی اس کی ٹرمز اور اس کی اصطلاحات نہ معلوم ہوں تو بڑی دقت پیش آتی ہے۔ اس لیے 20-25 چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے سے پہلے ہی سمجھ ہونی چاہیے۔ وہ 20-25 چیزیں اگر آپ سمجھ جائیں گے تو آپ آہستہ آہستہ دیکھیں گے ہمیں صرف یہ بتا دینا ہی کافی ہوگا کہ قرآن نے یہاں پر کون سی اصطلاح استعمال کی ہے اور اس چیز کے بعد اس چیز کا ذکر کیوں کیا۔ تو وہ 20-25 اصطلاحات جو ہیں وہ ہم آپ سے عرض کر دیں گے، مگر یہی مشکل مرحلہ ہے۔ پھر جب چل پڑے قرآن پاک تو پھر تو چلتا ہی جاتا ہے۔ یہ جو ابتدا کی محنت ہے یہ ذرا سی مشکل بھی ہوتی ہے، اور بعض اوقات وہ قرآن کو تو نہیں کہہ رہے علیہ باللہ، لیکن وہ جو چیزیں سمجھنے کی ہے بعض اوقات بورنگ محسوس ہوتی ہیں کہ آدمی کہتا ہے اس چیز کو سمجھنے کا اب کون سا ڈھنگ ہے یا کیا فائدہ ہے، لیکن در حقیقت کتاب اس سے کھلتی ہے۔ اور اس کی زیادہ تشریح اس لیے نہیں کرتے کہ آپ سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کمپیوٹر میں کسی بھی فیلڈ میں جو ابتدائی دن ہوتے ہیں آدمی بعض اوقات محسوس کرتا ہے کہ یہ چیزیں میرے کام کی نہیں، مگر وہ جب ان دا لانگ رن اس پہ کام کرتا رہتا ہے تو پھر احساس ہوتا ہے یہ چیز پہلے دن سیکھنے کی تھی۔ اس لیے یہ جو ابتدائی دن ہیں اگرچہ اس میں بحث ہمیں انہی 20-25 چیزوں سے کرنی ہے، لیکن یہ ایک طرح کی اساس ہیں، ایک طرح کی بنیاد ہیں۔ اگر یہی چیزیں نہ آتی ہوں تو قرآن پاک کا سمجھنا کافی دشوار ہو جاتا ہے۔ اس معاملے میں دوسری چیز جو عرض کرنی ہے وہ یہ کہ ہم قرآن پاک کو جو شروع کریں گے تو اس بر صغیر میں اللہ نے جس شخص کو بہت بڑا مقام اور مرتبہ دیا تھا، حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی ان کے مجدد ہونے پر لکھے گا یا بعض لوگوں نے جو لکھا ہے، وہ ذات تھی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس شخص پہ بیک وقت اللہ نے کتنے ہی علوم کھولے تھے، اور افسوس اس بات کا ہے کہ وہ آخری زمانے میں پیدا ہوئے۔ اگر وہ کسی پچھلے زمانے میں پیدا ہوتے
تو رازی اور غزالی سے کم نہیں تھے۔ لوگ رازی کو بڑا سمجھتے ہیں اور غزالی کو بڑا سمجھتے ہیں، لیکن ہم بغیر کسی تردید کے، خوف کے یہ کہتے ہیں کہ اگر غزالی ہوتے تو حدیث امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھتے، اور اگر رازی زندہ ہوتے تو قرآن پاک حضرت سے سمجھتے۔ اتنا کچھ اللہ نے اس انسان پر کھولا ہے کہ جدھر اس آدمی کی طرف دیکھیں، جس علم میں اٹھا کر کتابیں دیکھیں، حیرت ہوتی ہے کہ خدا نے کیسا یہ احسان کیا۔ شبلی نعمانی نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ رازی اور ابن خلدون اور ان لوگوں کا نام لے لے کے کہ ان کے بعد مایوس ہو گئے تھے لوگ کہ اب دین کی حکمتیں اور قرآن اور حدیث کی لاجیکل چیزیں کوئی آدمی اب اس پہ لکھے گا، کوئی ایسا اس امت میں پیدا ہوگا۔ لیکن دہلی کی قسمت جاگی، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ جب پیدا ہوئے انہوں نے لکھا تو لوگ بھول گئے رازی کو، اور لوگ بھول گئے فلاں فلاں کو۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بے شمار کتابیں، اور ہر کتاب اپنے موضوع پہ ٹاپ کی۔ قرآن پاک میں انہوں نے جو کچھ کیا ہے، انہوں نے قرآن پاک کا فارسی میں ترجمہ کیا، اور قرآن پاک کی پھر تفسیر بھی لکھی، اور شاہ صاحب نے الفوز الکبیر کے نام سے، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو ترجمہ ہے، اور یہ چیزیں ہیں جتنا بھی ہم پڑھیں گے، ہم دوسری چیز اس میں یہ شامل کر رہے ہیں کہ آپ کو ساتھ ساتھ اس کو پڑھاتے جائیں۔ ہے اگرچہ وہ فارسی میں، لیکن اردو ترجمہ کر کے ہم آپ کو بتائیں گے کہ شاہ صاحب نے یہاں کیا سمجھا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کی رائے بعض اوقات کیا اکثر اوقات اتنی جنچی تلی بھی ہوتی ہے کہ بڑے بڑی کتابیں آپ پڑھ لیں وہ چیز نہیں سامنے آتی جو شاہ صاحب 2 جملوں میں بیان کر دیتے ہیں کہ چیز کیا ہے۔ اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کسی کتاب کو آپ دیکھ لیں، یہ انہوں نے قرآن پاک کے ساتھ کیا، یعنی اس کا ترجمہ لکھا، تفسیر لکھی، اصول تفسیر لکھی کہ قرآن کی تفسیر کن اصولوں پر مشتمل ہے۔ حدیث میں دیکھیں تو موطا امام مالک کی شرح مصوّع اور مصفّہ 2 شروح انہوں نے لکھی ہیں، وہ بھی بڑی اچھی چیز ہے۔ یہاں آپ کو امریکہ میں جو چیزیں دین کو سمجھنے میں مدد دے سکتی ہیں، خاص طور پر غیر مسلموں کے مقابلے میں، کہ جب وہ سوال کرتے ہیں یا بچے جب سوال پوچھتے ہیں کہ شریعت کا یہ حکم کیوں ہے، یہ حکم کیوں ہے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لاجواب کتاب ہے حجت اللہ البالغہ۔ اسے آپ جب پڑھیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ ہر حکم کے پیچھے حکمت کیا ہے۔ شاہ صاحب نے بحث کی ہے، اس کی ایک مثال آپ سے عرض کرتے ہیں۔ انہوں نے اس حکمت پہ مثلاً بحث کی ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز کیوں آہستہ آواز سے مسلمان پڑھتے ہیں، اور فجر، مغرب اور عشاء کیوں اونچی آواز سے پڑھتے ہیں۔ شاہ صاحب نے ایک جگہ اس کا جواب لکھا ہے۔ یہ تو ایسے ہی معمولی سی مثال آپ کو دی ہے، اگرنہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب لکھتے ہیں تو بہت تفصیل سے حجت اللہ بالغہ میں ایسی چیزیں مل جاتی ہیں، عدت کیا چیز ہے، نکاح کیا ہے، اس کے احکامات کیا ہیں، اس میں مصلحت کیا ہے، یہ چیزیں جتنی ہیں، حتیٰ کہ جہاد پر اور سب چیزوں پہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کچھ تفصیل سے لکھا ہے۔ اگر کبھی موقع ملے تو آپ اس سے پڑھیے۔ تو دوسری چیز جو اس ترجمے اور تفسیر میں ہمیں ساتھ ساتھ آپ سے عرض کرنی ہے وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، تاکہ اس در بے بہا کو اور اس بڑی ہستی کی قدر اور قیمت آپ کو معلوم ہو کہ اس انسان نے کتنا کام کیا اور آنے والی نسلوں کے لیے کتنا ذخیرہ انہوں نے چھوڑا۔ بس اتنی سی بات ہے کہ چونکہ وہ مسلمانوں کے ایسے دور میں پیدا ہوئے جب شدید انتشار کا دور تھا، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں 7-8 مرتبہ تو بادشاہ بدلے، اور جو جنگیں ہوئی ہیں وہ اس کے علاوہ ہوئی ہیں، جو خون ریزیاں ہوئی ہیں وہ اس کے علاوہ ہوئی ہیں۔ تو ان حالات میں کسی آدمی کو اپنے سر پاؤں کا ہوش نہیں تھا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کی طرف اتنی توجہ نہیں دی گئی، مگر اب بھی وہ اس طرح کے آدمی ہیں جنہیں آج بھی پڑھا جائے تو ایسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ تر و تازہ ان کی تصانیف ہیں، اور آج بھی ایسی ہی ضرورت ہے جیسی اس زمانے میں اس کی ضرورت تھی۔ تیسری چیز جو اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ سے عرض کرنا چاہیں گے وہ شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ، اور شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فارسی میں ترجمہ، اسے بالکل ہم آپ کو آغاز اور دیباچہ پریفیس جسے کہتے ہیں اس سے شروع کر کے پڑھ کے سنائیں گے کہ دیکھیے ان لوگوں نے کتنے کام کیے ہیں اور انہوں نے کیا کیا ہے۔ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی اپنے اردو ترجمے میں
ایسا لفظ لے آتے ہیں کہ اس لفظ کے بغیر دوسرا لفظ آ ہی نہیں سکتا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس انسان کی نگاہ کتنی گہری ہے. اور حقیقت میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کلام، ان کی ترجمہ اس طرح کا ہے کہ ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ اگر اردو میں قرآن پاک نازل ہوتا تو اللہ تعالی شاہ صاحب کے ترجمے کے ٹکڑوں کے ٹکڑے نازل کرتے. ہم آپ کو اس کی ایک مثال دیتے ہیں. کئی مثالیں قرآن پاک میں آ جائیں گی، آپ دیکھیں گے. ایک مثال ابھی سمجھانے کو دیتے ہیں. آپ دیکھیے، اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ یسجدان. دو چیزیں اللہ کو سجدہ کرتی ہیں، ساری ہی کرتی ہیں، لیکن خاص طور پہ دو چیزوں کا نام دیا. نجم آپ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ ستارے. اور شجر، جھاڑ، پیڑ، درخت، اس کو کہتے ہیں. تو نجم اور شجر، درخت اور ستارے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. اچھے اچھے مفسرین یہاں اس بحث میں پڑ گئے ہیں کہ درخت کا ستارے سے کیا تعلق ہے. اور بات بھی یہی ہے. آدمی سوچتا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ستارہ سجدہ کرتا ہے اللہ کو اور درخت سجدہ کرتا ہے. دونوں میں آپس میں ربط کیا ہے؟ اب دیکھتے چلے جائیے جتنی بھی تفاسیر، اتنی لمبی چوڑی مباحث دیکھتا ہے آدمی. شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ نے کیا ترجمہ کیا ہے وہ آپ سنیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی. دیکھیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں النجم بیل. بیل سمجھتے ہیں جس کا کوئی تنا نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں نجم بیل والشجر، اور درخت یسجدان، یہ دونوں اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. یہ ہے کمال کی چیز. آدمی کو سمجھ آتا ہے کہ نباتات کا ذکر ہو رہا ہے، بیل کا ذکر ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے درخت کا ذکر کر دیا. دونوں ایک دوسرے کے برعکس نہیں ہیں. وگرنہ پہلا ترجمہ اگر دیکھا جائے کہ ستارہ اور اس کے بعد درخت، تو آدمی سوچ میں بڑھ جاتا ہے کہ آخر ان میں ہے کیا. شاہ صاحب کی نظر کہاں پہنچی ہے؟ نجم عربی میں اس چیز کو بھی کہتے ہیں جس چیز کا کوئی پایا نہ ہو، جس چیز میں کوئی تنا نہ ہو، جو چیز کھڑی نہ ہو سکے. تو ستارے کو نجم اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ ہوا میں معلق نظر آتا ہے، اوپر نیچے کوئی چیز اس کے نہیں ہے، مگر اللہ کی قدرت سے معلق ہے. تو بیل کو بھی اسی لیے نجم کہتے ہیں کہ اس کا کوئی تنا نہیں ہوتا. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اصل عربی پر نظر کر کے بجائے اس کے کہ وہ ترجمہ کرتے ستارے سے، انہوں نے ترجمہ کر دیا بیل سے. یہ ان کا کمال ہے. اور ہر جگہ یہ ملے گا. ایک ایک پارے میں کئی مقامات ملیں گے جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو بیٹے تھے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو قرآن پاک کا ترجمہ کیا اور اس کے مختصر سا حاشیہ لکھا، کتنی بڑی بڑی چیزیں انہوں نے اس موضوع پر حل کی. ان چیزوں کے بعد جو 20-25 باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ قرآن پاک میں مفسرین کہتے ہیں کہ ہر صورت میں ایک دعویٰ ہوتا ہے. اور دعوے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی بات اس میں کہہ دیتے ہیں صورت میں جس کے متعلق باقی ساری صورت اس کے گرد گھومتی ہے. جس چیز کو کہتے ہیں مرکز، یا جس چیز کو آپ کہتے ہیں محور، یا جس چیز کو آپ کہتے ہیں سینٹر، وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک صورت میں کوئی نہ کوئی دعویٰ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مرکزی چیز ایسی ہوتی ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اصل میں وہ بات بیان کرنی ہے، اور پھر ساری چیزیں اس چیز کے ارد گرد گھومتی رہیں گی. اس دعوے کے لیے دلائل کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی بھی آدمی ایک دعویٰ کرتا ہے یا کوئی بھی دعویٰ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اس کے لیے دلائل چاہیے ہوتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی دعویٰ بغیر دلائل کے ثابت نہیں ہوتا. یہ اصول کی بات ہے کہ آپ کہتے ہیں یہ چیز لکڑی کی بنی ہوئی ہے تو اس لکڑی پہ کوئی دلیل ہونی چاہیے. لکڑی اور لوہے کو ایک جیسا رنگ کیا جائے تو بعض اوقات دونوں میں فرق کرنا دشوار ہو جاتا ہے. تو آدمی کیا کرتا ہے، اسے ٹھوک بجا کے دیکھتا ہے، الٹ پلٹ کے دیکھتا ہے. تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے، وہ اصل میں لکڑی یا لوہے کے لیے دلیل تلاش کر رہا ہوتا ہے نا، کہ اسے ایک طرف کو کر دیں، یہ لکڑی کی ہے یا لوہے کی ہے، ایک چیز طے ہونی چاہیے. اسی طرح بالعموم اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہر جگہ جس چیز کو مسلسل بیان کرتے ہیں وہ اللہ کی توحید ہے، اللہ کی وحدانیت ہے. اور اللہ تعالیٰ بار بار اس چیز پہ لاتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا خدا نہیں ہے.
یہ جو ایک دعویٰ ہے، اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالی بار بار دلائل کا ذکر کرتے ہیں۔ اصل مقصود یہی، سارے دین سے، ساری چیزوں سے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا آپ دیکھ لیں، انبیاء علیہ السلام کی ساری تبلیغ اگر آپ دیکھیں گے تو اصل چیز جس کے لیے وہ مبعوث کیے گئے تھے وہ اللہ کی وحدانیت تھی، اللہ کی توحید تھی۔ اسی لیے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اسلام میں داخل کرے کسی کافر کو سوائے لا الہ الا اللہ کے، کہ وہ اس کا اقرار کرتا ہے اللہ کی توحید کا تو ہی وہ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ اللہ کی توحید ہر جگہ ہر صورت میں مل جائے گی، یہ دعویٰ ہے مختلف الفاظ سے۔ کبھی اللہ تعالی صراحتاً یہ جملہ کہہ دیتے ہیں کسی صورت میں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ کہیں کہیں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ما لکم ان الہ غیر، لوگو اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں، تمہارا کوئی معبود نہیں۔ کہیں کہیں اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ قرآن جو دعوے کو بیان کرتا ہے، توحید کو، اس کے بعد اس کے دلائل دیتا ہے، اور دلائل کی پہلی قسم وہ ہوا کرتی ہے جو انسان کی عقل سے ثابت ہو، اسے کہتے ہیں کہ عقلی دلیل۔ عام طور پہ 4 قسم کے یا 3 قسم کے دلائل ہوتے ہیں، اور سب سے پہلی بات جو قرآن بتاتا ہے وہ عقل کی دلیل ہے کہ تم اپنی خود عقل سے کام لو، تم خود غور کرو، فکر کرو، اور تمہیں یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ آپ دیکھیے سورہ بقرہ کے بالکل آغاز میں قرآن پاک میں اللہ تعالی نے ایک دعویٰ کیا ہے اور اس کے بعد اس کی عقلی دلیل بھی دی ہے۔ پہلا پارہ جو ہے اس میں سورہ بقرہ میں اگر آپ دیکھیں آیت نمبر ہے 21، تو اس آیت کو آپ دیکھیں، اس میں اللہ نے دعویٰ بھی کیا ہے توحید کا، بتایا ہے لوگوں کو کہ کیا کام اصل میں کرنے کا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے ہیں۔ یہ دلائل آپ کو نظر آئیں گے عقلی۔ جب بھی قرآن پاک آپ پڑھیں گے تو ہمارے لیے اتنا ہی کہہ دینا پھر کافی ہو جائے گا کہ یہ ایک عقلی دلیل ہے، پھر اس موقع پہ آپ خود ہی سمجھ جائیں گے۔ یہ ایک ٹرم ہے جو یاد رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے پروردگار کی۔ یہ تو دعویٰ ہوا کہ اللہ کی عبادت کرو، ایک ضروری چیز ہے، ایک بات ہے کہ بس اللہ کی عبادت کرو۔ سوال اٹھتا ہے کہ کیوں عبادت کریں؟ یہ جو ہم قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر کہہ رہے ہیں، ہم آپ سے پہلے ہی دن بتا دیتے ہیں، ہم بالکل ایسی سوالات، ایسی چیزیں کریں گے علیہ باللہ جیسے کافر لوگ سوالات اٹھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں نا کہ کیوں ہو گیا ایسے اور کیا ہو گیا اور اللہ نے یہ بات کیوں کہی ہے، تاکہ آپ کو عملی زندگی میں کام آئے اور یہ ذہن بنے کہ اسلام پر اعتماد اور یقین بحال ہو کہ اللہ نے جو کچھ کہا ہے وہ حق ہے، ہم نہیں سمجھے، ہمارا قصور اور غلطی ہے، باقی اللہ نے اس میں کوئی کسر اور کمی نہیں چھوڑی، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا ہے وہ صحیح ہے۔ ایسے ایسے اشکالات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جو مفسرین نہیں لکھے ہیں، لیکن آدمی کی ہمت نہیں پڑتی کچھ کہنے کی، ایک عام آدمی ڈرتا ہے وہ بات کرتے ہوئے کہ اگر میں نے یہ بات کہی تو کہیں لوگ مجھے یہ نہ سمجھیں کہ میں کافر ہو گیا ہوں یا ایسے ہو گیا ہے۔ پرانے جو مفسرین تھے رحمہم اللہ، ان میں بڑی وسعت تھی اور بڑا ہی دماغ میں ان کے ذہانت اور اعتماد اللہ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ جو چیز پیدا ہوتی ہے اس سوال کا جواب بھی ہمیں قرآن سے حدیث سے تلاش کرنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ان ساری چیزوں کو قرآن و حدیث کے مطابق کہتے رہیں اور عقل اس میں کام نہ کرے۔ بہت چیزیں ایسی مل جائیں گی۔ اس میں سے ایک بات یہ بھی کہ اللہ نے فرمایا میری عبادت کرو۔ اب مسلمان تو کہے گا کہ عبادت کرتے ہیں، کوئی کافر کہے گا کیوں عبادت کریں، کس وجہ سے خدا کو پوجیں؟ دیکھیے اللہ تعالی نے دلائل کیا دیے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے پروردگار کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اگر اس نے تمہیں پیدا نہیں کیا تو یہ بتاؤ کس نے پیدا کیا؟ یہ ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایک ہے اللہ کی عبادت کرو، یہ ہے مثبت پازیٹو سائڈ،
اور ایک یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، یہ جو چیز ہے نا یہ زیادہ کھٹکتی ہے لوگوں کو، اور اس پہ آ کے لوگ پھنس جاتے ہیں، اسی میں شرک شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ کی عبادت کرو، دوسروں کی بھی کر لو، کیا حرج ہے؟ اسی لیے رازی کا حوالہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ امام رازی رحمۃ اللہ نے ایک جگہ کہا کہ دنیا میں آج تک کوئی مشرک ایسا نہیں ہوا جو اللہ کے برابر برابر کسی کو مانے۔ وہ کہتے ہیں ابھی تک تو ایسے مشرک نہیں آئے وجود، یعنی وہ کہے اللہ کا علم اللہ کا جتنا علم ہے اتنا بھگوان کا بھی ہے یا کسی اور کا ہے، ایسے نہیں، بلکہ خدا سے کچھ درجے کم کر کے مانتے ہیں۔ ہندوؤں کو آپ دیکھ لیں جو عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ غیروں کی، ایک اللہ کو وہ بھی مانتے ہیں، پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ کم زیادہ کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے یہ جو چیز ہے نا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، یہ ہے خدا کی خالص توحید جس کی اللہ نے دعوت دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، لوگوں عبادت کرو اپنے پروردگار کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، یعنی یہ کہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اللہ کے علاوہ تمہیں کسی نے پیدا نہیں کیا۔ یہ دلیل کہیں سے خدا نے نقل نہیں کی، خدا نے یہ نہیں کہا کہ فلاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا تھا، فلاں کتاب میں ہم نے یہ لکھا تھا، بلکہ اللہ نے صاف صاف بات کی ہے کہ اپنی عقل سے سوچو۔ والذین، ان لوگوں کو پیدا کیا، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی بن جاؤ۔ ہے یہ بھی دلیل دوسری کہ تم سے جو پہلے گزرے تھے انہیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ ہی نے پیدا کیا۔ جب اللہ ہی نے پیدا کیا تو ان کے لیے بھی یہ ضروری تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرتے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ کی ذات جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا۔ یہ دیکھا آپ نے تیسری عقلی دلیل دے دی نا کہ عقل سے سوچو یہ زمین آخر کس نے بنائی؟ اپنے غور اور فکر سے کام لو کہ اس زمین کو آخر کس نے تمہارے لیے آرام کی جگہ بنا دی ہے۔ نہ ہی تو پہاڑ ہے کہ جس پہ آدمی لیٹ نہ سکے، نہ دلدل ہے کہ جس میں آدمی دھنس جائے، بلکہ ایک مناسب سطح اس کی ہموار کر دی تاکہ تم لوگ وہاں پر آرام کر سکو۔ والسماء بناء، اور اللہ نے آسمان کو عمارت بنا دیا یا آسمان کو چھت بنا دیا، دونوں ترجمے کیے گئے ہیں۔ آسمان کو عمارت بنایا یا چھت، آ جائے گی اس کی بھی تشریح، لیکن ہے یہ بھی عقل کی بات، دیکھیے کہیں سے نقل نہیں کی جا رہی۔ الذی، اچھا اس کے بعد کہتے ہیں وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا۔ یہ بھی عقل میں آتی ہے تمہارے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو پانی کو نازل کرے؟ جب نہیں ہے اور کوئی تو تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کیسے کر سکتے ہو؟ اس مقام کو خیال میں رکھیے گا۔ آپ کو اس کی تشریح ایک اور جگہ عرض کرتے ہیں کہ دیکھیے عقلی دلائل یہ جو پانی کا ہے، اللہ نے ایک اور جگہ بھی عقل کے ساتھ اس کی دلیل دی ہے۔ سورہ واقعہ ہے 27ویں پارے میں، وہاں آپ دیکھیے سورہ واقعہ 27ویں پارے میں اور آیت نمبر 64 ہے اس کی۔ چلیے پہلے مقام کو چھوڑ دیجئے، اسی کو دیکھ لیجئے، ہم نے تو صرف آپ کو سمجھانا تھا۔ یہ 64 نمبر آیت دیکھ لیجئے سورہ واقعہ کی، اس مقام کو رہنے دیجئے، بس عقلاً جو دلائل ہیں وہ سمجھانے تھے۔ یہاں دیکھیے اللہ نے عقل سے دلیل دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ واقعہ میں 27ویں پارے میں 63 نمبر آیت ہے، بعد میں افرائیتم ما تحرثون، 63 نمبر 63۔ ہاں، افرائیتم ما تحرثون، تم نے کبھی غور کیا ہے اس فصل پہ جو تم اگاتے ہو؟ ہے نا عقل کی بات خالص، کہیں سے نقل نہیں کی۔ افرائیتم ما تحرثون، تم نے غور کیا ہے اس فصل پہ جو تم اگاتے ہو؟ اانتم تزرعونہ، کیا تم اسے اگاتے ہو؟ ام نحن الزارعون، یا ہم اس کے اگانے والے؟ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟ اقبال نے جو کہا ہے نا یہ بات ہے۔ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، لوگو تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اور دیکھو لو نشاء لجعلناہ حطاما، اور اگر ہم چاہیں تو اسے بالکل زرد کر دیں، بھوسا بنا دیں، فصل ہو ہی نہ ہو تو جل جائے ساری کی ساری۔ فظلتم تفکہون،
انا لمغرمون، تو تم پھر آپس میں یہ باتیں کرنے لگو، کہنے لگو کہ ہو ہم پہ تو تاوان پڑ گیا، چٹی پڑ گئی۔ چٹی سمجھتے ہیں؟ تاوان یعنی ہم نے بیکار محنت کی، ہمارے ذمے تاوان آ گیا۔ کیا اس کا ترجمہ کریں؟ یعنی ایسی چیز جو ہے جیسے کوئی آدمی ہے، ہاں اس کے نہیں، تاوان کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کسی آدمی نے کوئی جرم نہ کیا ہو اور بھرنا پڑ جائے، پیسے دینے پڑ جائیں۔ ظلم میں ہوتا ہے نا، جرم تو کوئی کیا نہیں اور پولیس والے نے آ کے کہا نکالو پیسے، تو زیادتی بھی تاوان بھی۔ اللہ نے فرمایا پھر تم یوں کہنے لگو گے بل نحن محرومون، بلکہ کہو گے ہم تو محروم ہو گئے، ہم نے تو ساری محنت کی تھی اس لیے کہ فصل حاصل کریں، اور فصل کی بجائے یہاں کیا ہوا، یہاں پر یہ چیزیں ہو گئیں جیسے بھوسا اگایا۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، یہ دیکھیے دوسری عقل کی دلیل دی ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ تم نے کبھی غور کیا ہے الذی تشربون، اس پانی پر جسے تم پیتے ہو، اس کو کبھی سوچا ہے؟ اانتم انزلتموہ من المزن، کیا تم نے اس پانی کو نازل کیا ہے بادل سے، ام نحن المنزلون، یا ہم نازل کرنے والے ہیں، ہم اتارنے والے ہیں۔ کیسی خالص ٹھوس عقلی دلیل ہے۔ اللہ نے کہا ہے لو نشاء جعلناہ اجاجا، اور اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو کڑوا اوپر سے برسایا کریں، کڑوا کر دیں اس کو، فلولا تشکرون، کیوں نہیں تم ہمارا شکر ادا کرتے؟ تم کیوں نہیں اس بات کو سوچتے ہمارا شکر ادا کرو؟ تو ہم ہیں جنہوں نے پانی کو نازل کیا ہے، ہمارے علاوہ کوئی پانی کو نازل کرنے والا نہیں ہے اللہ کی توحید کی عقلی دلیل نا۔ تیسری دلیل دیکھیں، افرأیتم النار التی تورون، اور تم غور کرو اس آگ پر جسے تم جلاتے ہو، انتم انشأتم شجرتہا، کیا تم اس کے درختوں کو اگاتے ہو، ام نحن المنشئون، یا ہم ان درختوں کو اگانے والے ہیں؟ یہ درختوں کی لکڑی جو تمہیں ملتی ہے اور اس سے جو آگ بنتی ہے، یہ سب چیزیں یہ ہم کرنے والے ہیں یا تم کرنے والے؟ جب تم نہیں کرنے والے اور تمہارے آباء و اجداد اور جن جن کی تم عبادت کر سکتے ہو کوئی بھی نہیں کرنے والا، تو پھر حق عبادت کا میرا بنتا ہے یا اور چیزوں کا بنتا ہے؟ نحن جعلناہا تذکرہ ومتاعا للمقوین، اور ہم نے اس آگ کو کیا کیا ہے، فائدہ اٹھانے کی چیز بنا دی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کو استعمال کرتے ہیں، مسافر ہیں اور لوگ ہیں۔ تو اس کو اللہ نے فرمایا یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ سارے عقلی دلائل ہو گئے نا۔ یہ بات سمجھانی کہ اللہ تعالیٰ ایک چیز کا دعویٰ کہ خدا کی عبادت کرو، کیوں کریں؟ اللہ کہتا ہے پانی پہ غور کرو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگ پر غور کرو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بادلوں کے نظام پر، بارشوں پر غور کرو، زراعت پر غور کرو۔ یہ سب کی سب چیزیں کون تمہارا معبود ہے جو ایسا کر سکے؟ جب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو پھر لازمی نتیجہ عقل کا یہ نکلتا ہے کہ جو دیتا ہے اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ اس عقلی دلیل کے بعد ذرا سی 2-3 آیتیں اور بھی پڑھ دیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جس کام کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں اللہ نے کیا کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی 2 آیات دیکھ لیجئے۔ اللہ نے فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم، اور میں قسم کھاتا ہوں اس جگہ کی جہاں پہنچ کر ستارے ڈوب جاتے ہیں۔ سورہ واقعہ ہے 27واں پارہ اور 75 نمبر یہ آیت ہے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، اور ہم قسم کھاتے ہیں اس جگہ کی جہاں پر پہنچ کے ستارے ڈوب جاتے ہیں۔ اللہ ہی جانتا ہے یہ کیا چیز۔ اب تک تو اتنے ہی پہنچے ہیں کہ بلیک ہول ہے نا، پتہ نہیں 100-200 سال کے بعد اور کیا ترقی اور کب یہ بات کھلے، لیکن اللہ نے فرمایا میں قسم کھاتا ہوں اس جگہ کی جہاں ستارے ڈوب جاتے ہیں، وہ اس کائنات میں اتنی بڑی چیز ہے کہ اگلی آیت دیکھیے فرمایا وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ، اور یہ میری قسم ہے لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم، اگر تمہیں عقل ہو، تمہیں شعور ہو، لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم، اگر تم اسے بڑی قسم سمجھو، تمہیں اتنا شعور ہو، تمہاری عقل میں بات آئے، بہت بڑی قسم ہے جو تمہارا رب کھا رہا ہے، جو تمہارا پروردگار کھا رہا ہے۔ قسم کس کے لیے ہوتی ہے؟ قسم ہوتی ہے انفیکٹ گواہی کے لیے، قسم گواہی کے لیے ہوتی ہے نا۔ ایک آدمی کہتا ہے تم نے فلاں کو قتل کیا، وہ کہتا ہے اللہ کی قسم نہیں کیا، مطلب یہ کہ اللہ اس بات پر گواہ ہے کہ میں نے قتل نہیں کیا۔
ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے جس سے محبت ہے اس کی زلفیں ایسی، یہ چیزیں ایسی، تو گویا ایک طرح سے اس کے حسن پر دلیل لا رہا ہے کہ وہ چیزیں ایسی ایسی. تو قسم بھی اسی معنی میں آتی ہے. اللہ نے کس چیز پر یہاں قسم کھائی؟ یہ تو قسم ہو گئی. مقسم بہی کون ہے؟ یعنی جس چیز پہ قسم کھا گئی وہ کیا چیز ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ اللہ کی قسم، آگے اب کیا؟ یہ کہ تم بہت اچھے لگتے ہو، یہ کھانا اچھا ہے، یہ کہ یہ اس تجارت میں بڑا نفع ہے. آگے کیا؟ آگے اللہ نے کہا وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے جو تمہارا پروردگار اٹھا رہا ہے. إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن بڑی عزت والی چیز ہے. فی کتاب مکنون، چھپی ہوئی کتاب ہے، یہ ایسی کتاب ہے جسے اللہ نے نازل کیا ہے. لا یمسہ الا المطہرون، اور اس کو کوئی نہیں چھو سکتا مگر وہی جو پاک ہیں. تنزیل من رب العالمین، اور یقین مانو یہ تمہارے رب نے نازل کی ہے اللہ کی طرف سے. اللہ نے کہا ہے تم اگر سمجھو ہم بہت بڑی قسم کھا رہے ہیں کہ یہ قرآن واقعی اللہ کی کتاب ہے. یعنی مطلب یہ کہ اللہ تک پہنچنے کی جو راہ ہے تمہاری زندگی کی، اس قرآن کو سمجھو، اس قرآن پر عمل کرو، اللہ تک پہنچ جاؤ گے. اتنی بڑی بات اللہ نے یہاں فرمائی. یہ تو اس لیے کہہ دیا کہ ہم اس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں. تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. قرآن پاک کا ترجمہ اور تشریح پڑھنا کوئی بچوں کے کھیل کی بات نہیں ہے کہ ایک دن آ گئے اور 2 دن چھٹی ہو گئی. وگرنہ ہوگا یہ کہ آج جو باتیں بیان کر رہے ہیں، اگر یہ کل کوئی آئے گا تو اسے آج کی سمجھ نہیں آئے گی، پھر آگے جا کر اس کا اپنا ہی نقصان ہو جائے گا. دوسری طرح کی دلیل اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اپنی توحید پر، وحدانیت پر ایسے دیتے ہیں کہ وہ دلیل جو ہوتی ہے اس میں دشمن کا بھی اعتراف ہوتا ہے. یا تو اسے آپ عقلی دلیل کہیے، پہلی میں ہی شامل کر لیجئے، ایک کے 2 حصے کر لیجئے، چاہے آپ اس کو الگ الگ کر لیجئے. ایک ہی دلیل کا پارٹ اے اور پارٹ بی بھی ہو سکتا ہے، اور ایک ہی دلیل کی 2 بھی بن سکتی ہیں. ایسے دلائل قرآن دیتا ہے جس میں دشمن جو اللہ کی توحید کے دشمن ہے اس کا بھی اعتراف ہوتا ہے. اس کو دلیل کو کہتے ہیں کہ اس نے کیا کیا؟ دشمن نے اس چیز کا اقرار کیا. کیونکہ قرآن تو پیش کیا گیا مسلمانوں کے لیے بھی اور کافروں کے لیے بھی کہ بہرحال اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے انہیں بلایا ہے، اللہ نے دعوت دی ہے کہ آؤ اور میری توحید کو مانو. تو قرآن کئی جگہ پر اس دلیل کا ذکر کرتا ہے جس دلیل میں صرف عقل ہی نہیں ہے بلکہ ساتھ ساتھ جو اللہ کے مخالف ہیں، مشرک ہے، اس کا اعتراف بھی شامل ہے کہ ہاں بالکل بات یہی ہے. اس کے لیے آپ کو ایک مثال دیتے ہیں. سورہ یونس کو آپ دیکھیے، یہ سورہ یونس 11ویں پارے میں، سورہ یونس 11ویں پارے میں نصف کے قریب ہے 11واں پارہ، جہاں وہاں دیکھیے 31 نمبر آیت 31. اگر ایک ہی طرح کے قرآن ہوتے نا تو اس کا فائدہ یہ تھا کہ ہم کو پیج نمبر بتا دیتے. اس لیے جب ہم نے پڑھا تھا تو وہ ایک ہی طرح کے ہوتے تھے. ملی جی آج اللہ نے فرمایا قل من یرزقکم من السماء. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوچھئے ان مشرکین سے. یہ ترجمہ جو ہے عام طور پر تفسیری ترجمہ کہلاتا ہے، یعنی یہ کہ ایگزیکٹلی لفظ بلفظ نہیں ہوتا بلکہ دوسرے کو سمجھانے کے واسطے ہوتا ہے. یہ اصطلاح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے استعمال کی ہے. شاہ صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ہمارے زمانے میں تفسیری ترجمہ بھی ہونا چاہیے. تفسیری ترجمے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ورڈ ٹو ورڈ کریں گے تو لوگ سمجھیں گے نہیں، اس میں اپنی طرف سے کچھ اضافہ بات کرنی چاہیے مناسب، تاکہ عبارت سلیس ہو جائے. قل من یرزقکم من السماء، ان سے پوچھئے تمہیں اوپر سے رزق کون دیتا ہے، آسمان سے رزق کون نازل کرتا ہے. یعنی آسمان سے جو بارش وغیرہ نازل ہوتی ہیں، یہ رزق کے اسباب ہیں نا، یہ برکتیں جو نازل ہوتی ہیں، یہ تمہیں کون دیتا ہے. والارض، اور زمین سے. پہلا سوال تو آپ ذرا ان سے یہ پوچھئے. اور دوسرا امن یملک السمع والابصار، اور کون ہے جو تمہاری سماعت کا مالک ہے اور کون ہے جو تمہاری بصارت کا مالک ہے. یعنی اللہ اگر نہ سنوائے تو کون ہے جو تمہیں سنا سکے، اور اللہ اگر تمہیں روئے آنکھوں کی بصارت نہ دے تم کیا چیز دیکھ سکتے ہو. کون ہے جو سماعت اور بصارت کا مالک ہے. وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور بتاؤ تو وہ کون ہے جو جاندار چیز ہے اسے نکالتا ہے میت سے، بے جان چیز سے. بظاہر انڈا بے جان ہے
اور اس سے ایک جاندار چیز خدا پیدا کر دیتا ہے، وہ زندہ چیز ہے، چوزا ہے۔ وَيُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور اللہ تعالیٰ مردے کو نکالتا ہے زندہ سے، جیسے مرغی سے انڈا ہو گیا، اسی کو برعکس کر لیں۔ اللہ نے فرمایا وَيُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور کون ہے جو نکالتا ہے میت مردے کو زندہ سے، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے جو اس ساری کائنات کے کاموں کی تدبیر کرتا ہے، کون ہے جو اس ساری کائنات کے کاموں کے اندازے بیان کرتا ہے، کون ہے تم بتاؤ؟ یہ مشرکین مکہ سے سوال ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ان سے پوچھئے یہ تدبیر امر کا جو اللہ نے یہاں کہا ہے نا کہ کون ہے جو ان کاموں کی تدبیر کرتا ہے، ان کاموں کو دنیا میں کیسے ہونا ہے، کتنا اندازہ ہے، کیا اس کی کوانٹٹی کتنی ہونی چاہیے، کہاں پر کیا چیز رکھیں گے، یہ آتش فشاں ہے، یہ پھٹ سکتا ہے نہیں پھٹ سکتا، یہاں پہ گرم پانی چاہیے، یہاں پہ ٹھنڈا پانی چاہیے، یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ یہ اتنا بڑا رد ہے کہ حتیٰ کہ ارسطو کا اور یونان کے فلاسفہ کا رد ہے۔ ان لوگوں کا عقیدہ ایک طرح کا یہ تھا کہ وہ کہتے تھے اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اور اس کائنات کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے اسے دوسروں کے حوالے کر دیا ہے، وہ جیسے چاہیں اس کام کو چلائیں۔ آخری مرتبہ جب حضرت کے پاس علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ندوہ لکھنؤ میں رہنا ہوا، بڑا غلبہ اس چیز کا، ہر آنے جانے والے کو اللہ کی توحید کی نصیحت کرتے تھے، حتیٰ کہ یو پی کے وزیر اعلیٰ جو تھے وہ ملنے آئے، اور وہ کسی نے آ کے بتایا کہ خواتین ہندو بھی ساتھ ہیں، اور مسجد میں تھے حضرت، عصر کے بعد ذکر کر رہے تھے اللہ کا، کسی نے آ کے کہا، کان میں بات پڑی تو تشریف لے آئے، فرمایا اندر نہ آئیں، بس ہم دروازے پہ ہی مل لیں گے، اتنا وقت نہیں۔ اور اس سے یو پی کے جو بھی وزیر اعلیٰ تھے، ہمیں ان کا نام یاد نہیں، ان کے ساتھ اور خواتین بھی تھیں، تو ان سے انہوں نے کہا حضرت کچھ برکت کے لیے آپ ہمیں بتائیں، تو فرمایا اس کائنات کو جس اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کائنات میں ساری تدبیر کاموں کی بھی اللہ ہی کرتا ہے اور کوئی نہیں کرتا، بس اسے یاد رکھیے۔ اور ان کے پلٹنے کے بعد فرمانے لگے کہ بہت سی قوموں کو شرک اس میں لگ گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا اور پیدا کر کے دوسروں کے حوالے کر دیا۔ یہ ہے من یدبر الامر۔ ان کفار مکہ سے پوچھیں کہ تم تین چیزیں بتاؤ، ایک تو یہ کہ تمہیں آسمان سے رزق کون دیتا ہے، دوسری چیز یہ کہ تمہاری شنوائی، سماعت اور بصارت جو تم دیکھتے ہو اس کا مالک کون ہے، تیسری چیز یہ کہ زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کو کون پیدا کرتا ہے، اور چوتھی چیز یہ کہ من یدبر الامر، اس کائنات کو جو تم دیکھ رہے ہو، سورج چاند ستارے، ان سب کو کون چلا رہا ہے، ان کاموں کی تدبیر کون کرتا ہے؟ فسیقولون اللہ، وہ کافر کہیں گے اللہ ہی کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی۔ دیکھا آپ نے، یہ آیات آپ کو ملیں گی کئی جگہ پر، یہ مشرک ہیں مکہ مکرمہ کے اور وہ اقرار کر رہے ہیں قل افلا تتقون، آپ ان سے کہیے تمہیں ڈر نہیں لگتا، تمہیں خوف نہیں ہے خدا کا، کہ جس اللہ کو تم مانتے ہو کہ ساری کام یہ اللہ ہی کے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، پھر اس کے ساتھ شرک کرتے ہو، خدا کی توحید کے قائل نہیں ہو، تمہیں خدا سے ڈر نہیں لگتا؟ یہ ہے عقلی دلیل، ہے ساری عقل کی باتیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہہ رہے ہیں، یا یہ کہ یہ توحید خدا کی وہاں سے نقل کی جا رہی ہے، بلکہ سیدھی سادی عقل کی باتیں 4-5 پوچھی ہیں کہ تم بتاؤ بھئی یہ کون، تو وہ کہتے ہیں اللہ ہی کرتا ہے۔ تو جب عقل میں تمہارے بات آتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کرتا، تو کیوں نہیں ڈرتے اللہ سے؟ یہ دلیل ہے عقل کی، اور اس کے ساتھ ساتھ دشمن کا اعتراف بھی شامل ہے، مشرک کا اعتراف بھی شامل ہے، جو شرک کرتا ہے اس کا اعتراف بھی ہے، جو کفر کرتا ہے اس کا اعتراف بھی ساتھ ہے، اور وہ اس بات کو مانتا ہے کہ اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اسی لیے جب آدمی کسی غیر مسلم کو دعوت دے تو اس کو عقل کی بات بھی بتانی چاہیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ یہاں سے شروع کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، بلکہ اس سے عقل کی گفتگو کرے کہ جتنے کائنات میں چیزیں آپ دیکھتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے، اس میں کیا چیز ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی، عقل سے بات شروع کرنی چاہیے نا۔ یہ عقلی دلیل خدا نے دی ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ وہ مانتے ہیں کہ اللہ ہی کرنے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی۔ یہ دوسری طرح کی عقلی دلیل ہوئی۔ اس کے بعد آپ دیکھیے، یا تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ عقلی دلیل، عقل کے ذریعے جو بات کی جاتی ہے، 2 حصے ہیں اس کے، یا یہ کہ 2 ہیں، جو بھی آپ کریں۔ اس کے بعد یہ بھی ہوتا ہے کہ جب دعویٰ کوئی آدمی کرتا ہے تو عقل کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی وہ نقل بھی کرتا ہے۔
ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز عقل سے ہی ثابت ہو جائے. کبھی آدمی نقل کر دیتا ہے. نقل کرنے والا کون ہے؟ جس بات کو نقل کیا ہے وہ کس حد تک درست ہے؟ یہ سب چیزیں تو سوچنی پڑتی ہیں، لیکن نقل ہوتی ہے. مثلا ایک آدمی نے آ کے کہا کہ فلاں آدمی ڈوب گیا دریا میں، تو نقل کر رہا ہے نا، تو کہتا ہے رے وہ مر گیا اس لیے کہ دریا میں ڈوب گیا. تو یہ اس نے نقل کیا ہے اس بات کو. اب عقل کام کرتی ہے کہ ممکن ہے ڈوب گیا اور ممکن ہے نہ ڈوبا ہو. عقل تو یہ احتمال بتاتی ہے نا. تو اللہ کی توحید قرآن پاک جس صورت میں جو دعویٰ بتاتا ہے اسے کبھی کبھی نقل سے ثابت کرتا ہے. کوئی عقل کی بات نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے کہ دیکھو فلاں نے بھی یہی کہا ہے، فلاں نے بھی یہی کہا ہے، فلاں نے بھی یہی کہا ہے، کیونکہ ہر انسان کی عقل بھی تو برابر نہیں ہوتی. عین ممکن ہے کہ کسی آدمی کو آپ یہ کہیں کہ یہ بات ایسے کرنی ہے، یہ دیوار یہاں نہیں یہاں ہونی چاہیے، مکان جو تعمیر ہو رہا ہے، تو اس کی عقل میں نہ آئے، وہ کہے نہیں یہی ہونی چاہیے یا نہ مانے. تو پھر آدمی کبھی کبھی اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے نقل سے بھی کام لیتا ہے اور کہتا ہے والد یوں کہتے تھے، ابا نے یوں کہا ہے، اماں نے یوں کہا ہے، پھوپھا چچا ماموں کوئی نہ کوئی نقل کرتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے لہذا تم اس بات کو یعنی مان جاؤ. تو عقل کے ساتھ ساتھ قرآن نقل کے دلائل بھی دیتا ہے. آپ دیکھیے نقلی دلائل جو ہیں وہ کیا ہیں. یہ ایک نقلی دلیل کا حصہ یہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے مشرکین سے. مشرکین سے نقل ہو گیا نا کہ مکہ کے مشرک بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جو آسمان سے رزق دیتا ہے، اور اللہ ہی ہے جو زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہے، اور اللہ ہی ہے جو اس کائنات کے سارے کاموں کی تدبیر کرتا ہے. یہ نقل دلیل ہوئی، لیکن کہاں سے ہوئی؟ مشرکین سے ہوئی. اللہ نے کہا ان سے پوچھئے تو یہ آپ کو کہیں گے کہ اللہ ہی کرتا ہے، تو نقل ہو گئی نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے کام ہیں جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور مسلمان تو مانتے ہی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں، ان کی بھی سن لیجئے، وہ بھی اس بات کے قائل ہیں. ایک سوال اٹھتا ہے یہاں کہ اگر وہ ان چیزوں کے قائل تھے تو جھگڑا پھر کس بات کا تھا؟ وہ جھگڑا ایک جگہ آئے گا. یہ انشاءاللہ ابتدائی باتیں ہیں، جو آپ اس کو سمجھ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ چل پڑتی ہیں بات، پھر آپ کے سمجھ میں سب آتی رہے گی. ہم اس لیے اس کو کر رہے ہیں کہ دیکھیے آئندہ چل کے جب ہم کہیں گے یہ نقل کیا ہے اللہ نے اس دلیل کو، تو پھر اتنی لمبی بات کی بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس لیے پہلے آپ سے کچھ چیزیں عرض کرنی. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں کہ نقل کرتے ہیں کس چیز کو، کہ آپ دیکھیے اس کی ایک مثال دیتے ہیں. 15ویں پارے میں بالکل جہاں سے شروع ہو رہا ہے 15واں پارہ، وہاں دیکھیے ایک نقلی دلیل اللہ نے دی ہے. ٹھیک ہے جی، 15واں پارہ ہے، سورہ بنی اسرائیل شروع ہو رہا ہے جہاں سے. یہ اللہ نے ایک دلیل نقل کی ہے. آیت نمبر بس دوسری آیت دیکھ لیجیے. دوسری آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے کتاب دی کس کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے اس کتاب کو بنایا بنی اسرائیل کے لیے کیا؟ ہدایت. تورات کس کے لیے ہدایت بنی؟ بنی اسرائیل کے لیے نا. اور قرآن کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ ہدی للناس، پوری انسانیت کے لیے ہدایت دی اللہ نے. یہاں فرمایا وہ بنی اسرائیل کے لیے تھی، اور قرآن جب نازل ہوا ہے تو اسے کہا ہدی للناس، یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے ختم نبوت کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے آنا ہی نہیں تھا، تو پھر انسانیت کو ہدایت کہاں سے ملتی؟ وہ اس کتاب سے ملی. یہاں پہ فرمایا اچھا اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا. اس کتاب نے کیا کہا؟ بنی اسرائیل کو کیا سکھایا؟ اس کتاب نے کہا اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اللہ نے یہ کہا ہے کہ میرے علاوہ کسی کو اپنا کارساز مت بناؤ. اس کتاب میں یہ لکھا تھا. یہ نقل ہوئی نا دلیل، یہاں کوئی عقل کا کام نہیں. تو اگر کوئی آدمی خدا کی توحید کو یہودی ہے
عقل سے نہیں مانتا تو تم اسے نقل کی دلیل دو اور اسے کہو کہ وہ جو تمہاری کتاب تھی اللہ نے اس میں بھی یہی کہا تھا کہ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ میرے علاوہ کسی کو اپنا کارساز نہ بنانا، میرے علاوہ کسی کے متعلق یہ یقین نہ رکھنا کہ وہ تمہارے کاموں کو بنا دے گا۔ یہ نقل کی دلیل، یہ ہے نقل۔ قرآن پرانی کتابوں سے نقل کرتا ہے، یہ تو ایک چیز ہو گئی، کتابوں سے نقل، ٹھیک ہے۔ اس نقلی دلیل کی بہت سی قسمیں آگے فردر اس کی ڈویژن ہے۔ ایک یہ چیز آ گئی کہ نقل کرتا ہے قرآن اور کتابوں سے نقل کرتا ہے کہ اس کتاب میں یہ تھا، اس کتاب میں یہ تھا، تاکہ انسان کا ایمان مضبوط ہو کہ یہ اکیلا قرآن ہی نہیں ہے جو خدا کی توحید کو کہہ رہا ہے، تورات میں بھی یہی بات تھی، ان ظالموں نے بدل دی ہے تو الگ بات ہے، مگر اصل اللہ کی وحدانیت اور توحید تورات میں بھی تھی۔ قرآن کبھی کبھی ان چیزوں کو نقل کرتا ہے۔ ایک اور مقام آپ کو بتاتے ہیں، یہ دوسری دلیل نقلی ہے۔ 17ویں پارے کا آغاز دیکھیے آپ، 17واں پارہ ہے، اس کا آغاز دیکھیے، سورہ انبیاء، سورہ انبیاء ہے، 17واں پارہ ہے، آیت نمبر 25 ہے۔ ملی؟ دیکھا، وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول ایسا نازل نہیں کیا علیہ الصلوۃ والسلام، الا نوحی الیہ، مگر ہم نے اس کی طرف وحی کی تھی۔ آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے ان پر وحی کی تھی، انہ لا الہ الا انا، کہ میرے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں، میرے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں۔ اس الہ کے لفظ پہ بھی غور کیجئے گا، قرآن یہ بار بار اس لفظ کو کیوں کہتا ہے؟ لا الہ الا انا، کوئی الہ نہیں تمہارا مگر میں، لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں مگر اللہ۔ اچھا، فرمایا ہم نے ہر ایک کی طرف یہی وحی کی تھی، الا انا، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں، تو کیا ہوا پھر؟ فاعبدون، سو میری عبادت کرو۔ یہ دیکھا آپ نے، دعویٰ بن گیا نا کہ ہماری عبادت کرو۔ کیوں کریں؟ اس لیے اللہ کی عبادت کریں کہ ہر رسول کی طرف خدا نے یہی وحی کی تھی۔ وہاں پہلے کتاب نے گواہی دی، تورات نے، اب یہاں پر رسول علیہ الصلوۃ والسلام سب کے سب گواہی دے رہے ہیں۔ یہ دلیل بھی نقلی ہے، مگر یہ نقل کی جا رہی ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ خدا اسی کو کہیں کہیں اس اجمالاً ذکر کرتا ہے۔ یہ اجمال ہے نا کہ سارے انبیاء علیہ السلام، سارے رسول جتنے بھی آئے تھے آپ سے پہلے، ہر ایک آدمی کی طرف ہم وہی کرتے رہے کہ دیکھو میرے علاوہ کوئی خدا نہیں، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ یہ تو نقل ہو گیا سب سے، اور اسی کو قرآن کبھی کبھی یہ کرتا ہے کہ تفصیلاً ایک ایک کا نام لے کے کہتا ہے فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، تو وہ بھی نقل ہوتی ہے لیکن نیم بائی نیم، ایک ایک کا نام لے کے۔ اس کی بھی ایک مثال آپ سے عرض کرتے تھے، سورہ یہ ہے ہود، سورہ ہود ہے 12ویں پارے میں۔ ملی؟ سورہ ہود ہے 12ویں پارے میں، جی 12واں پارہ جہاں ہے اس میں نکال لیجئے آپ، سورہ کا نمبر 11 ہے، 12واں پارہ ہے، اور اس میں آیت نمبر 50 دیکھیے۔ ملی جی؟ آیت نمبر 50، ٹھیک ہے۔ یہ 2-3 آیات ہیں، بس اسی مقام پہ دیکھ لیجئے۔ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نہ اس میں عقل کا ذکر کیا ہے، نہ کتابوں کا ذکر کیا ہے، بلکہ ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا کہ فلاں نبی بھی ایسے، پہلے تو بتا دیا کہ سارے انبیاء علیہ السلام یہی کہتے تھے، اب ان ڈیٹیل یہاں بتا رہا ہے۔ یہاں سے 50 نمبر آیت دیکھیں، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔
یہ عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. یہ اخ کا لفظ جو آیا ہے نا یہاں پر ان کا بھائی، اس میں ابھی آپ سے ایک اور بات بھی عرض کروں گا. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف اللہ نے بھیجا ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے کہا لوگو اللہ کی عبادت کرو. مَا لَكُمْ، نہیں ہے تمہارے لیے، مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے علاوہ کوئی اور خدا تمہارا نہیں ہے، کوئی اور اللہ نہیں ہے، اللہ کی عبادت کرو. دیکھا آپ نے، وہاں یہ تھا کہ سارے رسولوں کو کہا، یہاں ایک نبی علیہ السلام کا نام لے لیا ہود. آپ اسی رکوع کو چھوڑ کے اگلے رکوع پہ چلے جائیے 61 نمبر آیت میں، اسی صورت میں، یہ تھوڑا سا آگے 61 نمبر میں، وہاں دیکھیے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے بھیجا سمود قوم کی طرف ان کے بھائی صالح کو. یہاں بھی اخاہم کا لفظ آ گیا ہے نا، ان کے بھائی صالح علیہ السلام. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے کہا قوم والو اللہ کی عبادت کرو. مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی خدا نہیں ہے. جس توحید کو حضرت ہود علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، اسی توحید کو حضرت صالح علیہ السلام بیان کر رہے ہیں. دیکھا آپ نے. ایک تیسری مثال اس کی دیکھیے آگے اسی صورت میں آیت نمبر 84 پہ آ جائیے، جہاں نصف لکھا ہوا ہے، اس کے بعد جو آیت شروع ہو رہی ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین والوں کی طرف بھیجا ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے کہا میری قوم والو اللہ کی عبادت کرو. مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی خدا نہیں ہے. 3 نبی تو یہی ہو گئے جو کہتے رہے اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی خدا نہیں، اور ہمارے نبی علیہ السلام انہوں نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے. یہ ہے اللہ نقل کرتے ہیں انبیاء علیہ السلام سے کہ اس کائنات میں اتنی بڑی ہستیاں آئی تھیں، پوری قوموں کی لیڈرشپ تھی، ان کی رہنمائی کرنے والے تھے. دیکھو ہر ایک اپنے دور میں یہی کہتا رہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں تمہارا. ان تینوں جگہ پر اخ کے لفظ کو آپ نے دیکھا ہے، اخ بھائی. قرآن نے کیا تقسیم کی؟ یہ ہے وہ چیز جو انسانیت. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد میں اٹھتے تھے تو یہ عرض کرتے تھے باری تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تو اکیلا ہے. اللہ اس بات کی گواہی تیری کتابیں برحق ہے. والجنت حق والنار حق، اللہ جنت بھی درست ہے، جہنم پہ بھی ایمان لاتا ہوں. وَأَنَا شَهِيدٌ، اور اللہ میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں أَنَّ الْعِبَادَ كُلُّهُمْ إِخْوَةٌ، اللہ تیرے سارے بندے آپس میں بھائی بھائی. مذہب کی تفریق اتنی نہیں ہے جتنی لوگوں نے کر لی ہے. اللہ نے کہا ہے کافروں کے بھائی، انبیاء علیہ السلام کو یہی کہا ہے نا کہ ان کا بھائی ہود، ان کے بھائی صالح، ان کے بھائی شعیب علیہ السلام. اس کا مطلب ہے کہ انسانیت جو ہے اس کی تفریق مذہب کی بنیاد پر بڑی دشوار چیز. کچھ معاملات ایسے ہیں جہاں پہنچ کے مثلا نکاح ہے، وہاں مذہب کی بنیاد پہ تفریق ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے، اور کچھ چیزیں ہیں. لیکن ہر معاملے میں یہ کہنا کہ یہ کافر اور ہم مسلمان اور مذہب کی تفریق ایسے نہیں ہے. قرآن نے بار بار اس کو کہا کہ اخاہم، ان کا بھائی، ان کا بھائی، ان کا بھائی. یہ سمجھ میں آتی ہے بات، اور سمجھ میں آتی ہے تو حلق سے اترتی ہے، وہ ذرا مشکل ہے. ہاں بعض ہوتے ہیں نا تقسیم در تقسیم، قومیت کی بنیاد پہ تقسیم، وطن کی بنیاد پہ تقسیم، تم پاکستانی، ہم ہندوستانی، تم عرب، ہم عجم. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے مذہب کا کفن ہے. یہ وطنی تقسیم بھی تو ہے نا کہ آپ کس ملک سے، میں کس ملک سے. یہاں یہ بھی تقسیم ہوتی ہے مذہب کی بھی. ہر معاملے میں مذہب کی تقسیم نہیں ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کامن ہیں ہم میں بھی اور غیر مسلم میں بھی. اللہ نے یہاں کہا ہے اخاہم اخاہم اخاہم، ان کا بھائی، شعیب کے بھائی. وہ تو کافر تھے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم والے. صالح کا بھائی، صالح علیہ السلام کی قوم والے کافر تھے. ہود، وہ تو کافر تھے، ان کے بھائی. اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے بھائی. یہ ہے وہ تو اخ کا لفظ بیچ میں آ گیا. دیکھا آپ نے قرآن نے کیا کیا؟ نقل کیا پہلے کتابوں سے، پھر انبیاء علیہ السلام سے، پھر اس کے بعد کئی ایک انبیاء علیہ السلام سے نقل کر دیا. یہ 3 چیزیں ہو گئیں. چوتھی دلیل آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، پچھلے زمانے کے جو علماء گزر گئے نا بنی اسرائیل کے، اللہ ان سے بھی نقل کرتا ہے تاکہ یہودیوں کو بتائے
عیسائیوں کو کہ تم لوگ اپنی تاریخ دیکھو، سورہ بقرہ میں دیکھیے، یہاں پر ہے اللہ تعالیٰ انہیں بتاتے ہیں کہ تم سے پہلے جو تمہارے ہاں گزرے ہیں وہ بھی اس بات کو مانتے تھے، وہ بھی اس بات کے قائل تھے۔ پہلے پارے میں کون سی آیت نمبر تھی؟ اولئک یؤمنون بہ، جی پہلا پارہ سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر 121 ہے۔ 121 نمبرز انگلش میں بولیں۔ اچھا صاحب، فارسی میں دیکھیے، اللہ تعالی نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تھی، یہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، نہیں صاحب